السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد اور عورت یعنی یہ دو جنسیں بنائی ہیں. جاندار کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مذکر اور مؤنث. شریعت اسلامیہ نے ایک ایسا عدل اور انصاف کا نظام رکھا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کا اس کو بدلہ اور اس کے جو جرائم ہیں اس کی سزا مقرر کر رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مرد کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی اجر اور ہے اور اگر عورت کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور ہے. یہ بات نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ دونوں کو اس کا اجر دیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر مرد یا عورت کوئی بھی اس کی طرف سے ایسا جرم سرزد ہو جاتا ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا تھا کہ وہ مت کرے تو اس کی سزا بھی اس کو ملتی ہے. مرد ہو چاہے، کیونکہ حالانکہ مرد جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو فوقیت حاصل ہے، ان کو نگران مقرر کیا گیا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نگران جو چاہے سو کرے، وہ اس کو عورت کو دبا لے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر مرد غلط کام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو دینی ہے، اور اگر عورت کرے گی تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی. ہم اور اس کو اس کا اجر دیں گے. اس نے جو عمل کیا ہے اس سے بڑھ کے اچھا عمل جو ہے. تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہمارا جو تسلسل کے ساتھ درس چل رہا تھا توبہ کے قصے یا قصص توبہ، اس میں انشاءاللہ العزیز آج ہم ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. صحیح مسند احمد میں یہ حدیث 22,949 نمبر حدیث ہے، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے راوی ہیں بریدہ اسلمی. بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ پہلے ایک قصہ جو ہے وہ مائر جو ہے وہ سن چکے ہیں، اس شخص کا، اس آدمی کا جس نے زنا کر لیا تھا اور اس پر اس کو حد لگائی گئی تھی. اب اسی طرح یہ عورت بھی ایسا گناہ کر بیٹھتی ہے اور اس کے کرنے کے بعد وہ اعتراف کرتی ہے، اور جیسے انہوں نے آ کے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اسی طریقے سے اس نے بھی آ کر اعتراف کیا. گناہ کر لینے کے بعد اس سے واپس پلٹ آنا یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے، جیسا آپ پہلے سن چکے ہیں.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اس کا کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں ہے، توبہ کرنے والے کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، یعنی گناہ کر لے، اس نے زنا کر لیا اور جو ہے وہ غلط کام کر لیے، اس کے بعد الا من تاب، لیکن جو شخص توبہ کر لیتا ہے، اپنے جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور صحیح طریقے سے مومن بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، انسان کے اندر جبلی طور پر غلط دوسری طرف جانا پر جو ہے وہ اس کی چاہت ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو توبہ کی طرف، رجوع کی طرف لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے اس کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرے، واپس کرے۔ اب دیکھ لیجئے نا، ہمارے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان سے بھی تو غلطی ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دونوں اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو کہ بھائی جنت میں رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو درخت ہے، یہ پودا جو ہے، اس کے قریب نہیں جانا، کھانے سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھائی کھاؤ نہیں، کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی نہیں آنا۔ اچھا، اب یہ بات تو یاد ہر بندے کو پتا ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف زیادہ بھاگتا ہے، اور پھر شیطان ساتھ تھا، شیطان نے جو ورغلایا، اس نے کہا کہ بھائی بس الا ادلکما علی شجرۃ، تو بات سنو حوا اور آدم، تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو تم کھا لو تو پھر مستقل رہو، موت آئے گی نہیں۔ ایسے ایسے جو ہے باتیں بنا کے بتائیں کہ وہ آگے دھوکے میں آگے پھر فلما ذاقا، تو جب فلما ذاق الشجرہ، جب درخت جو ہے وہ چکھ لیا، جب اس درخت کو کھا لیا اس کا، تو پھر کیا ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، جو لباس تھا جنت کا وہ اتر گیا۔ اب جب لباس جنت کا اتر گیا، فطفقا یخصفان من ورق الجنہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی جنت کے جو پتے تھے نا وہ درختوں کے، وہ لے کے آگے پیچھے لگانے لگ گئے، وہ یہ تو ہم ننگے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فتلقى آدم من ربه، اب دیکھیے وہ غلطی ہو گئی، اب رجوع ہے، فوراً جو ہے وہ دل میں آیا کہ اللہ نے روکا تھا، یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، میں کر بیٹھا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، کیا کہا، اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہاں نبی علیہ السلام کے وسیلہ دیا تھا نا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے قرآن مجید واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اس قرآن مجید میں واضح طور پر بے فتلقى آدم من ربه کلمات، تو اب وہ کلمات کون سے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یہ زیادتی ہو گئی ہے ہم سے کھانے والی، اس درخت کا جو پھل تھا نا اللہ تو نے منع کیا تھا، ہم کر بیٹھے ہیں، اگر تم نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمارے گناہ نہ معاف کیے، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تیری توبہ تمہاری قبول کرتا ہوں، لیکن اس کا بھی مطلب کیا ہے، اب تم جو ہے وہ جنت سے نکلو اور دنیا میں چلے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے اور اس سے توبہ، تو یہ جو عورت ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت غامدی قبیلے کی آئی، غامدی قبیلے کی آئی اور آگے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھی، میں نے زنا کر لیا۔
تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ حد لگائیں اور پاک کر دیں، حد لگا کے پاک کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، لیکن دوسرے دن پھر آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آگے اعتراف کیا گناہ کا۔ آپ پچھلے درس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ زنا کب ثابت ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ یا تو چار گواہیاں، چار گواہی ہو۔ چار گواہیاں کیسی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو زنا ہوتے ہوئے، گوش و کنار نہیں، ٹھیک ہے، واضح طور پر دخول ہوتے دیکھا ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا زنا کا اس کے اوپر حد لگے گی۔ چاروں یہ کہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں دے، ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو کہہ دیتا ہے کہ بھائی نہیں جی مجھے، میں نے نہیں دیکھا، تو معاملہ ختم، پھر حد نہیں ہوگی اس کو۔ یا پھر دوسری صورت کیا ہے؟ یہ جو اعتراف ہے، جو اعتراف ہے، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آ کے یہی کام کیا۔ اب یہ کہنا کہ یہ مائز اسلمی اور یہ جو ایک عورت ہے اس قبیلے کی، انہوں نے آپس میں زنا کیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ مائز نے ان کے ساتھ زنا کیا تھا، ان سے زنا ہوا اور ان سے بھی زنا ہوا۔ اب کس کے ساتھ ہے یہ کسی حدیث میں کوئی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، اگر کسی کو مل جائے تو بتا دیں، ہم اس کو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ پہلے دن آئے، نبی علیہ السلام نے کہا واپس چلی جا، دوسرے دن پھر آئی، تو آ کے پھر جو ہے وہ کہنے لگی کہ مجھے پاک کیجئے، میں نے زنا کر لیا، اعتراف کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی چلی جا۔ پھر جو ہے وہ تیسرے دن آئی تو اعتراف کیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم واپس چلی جاؤ۔ اور تیسرے دن آ کے یہ عورت کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی جیسے مائز کو واپس پلٹا دیا تھا نا، آپ نے بھیج دیا تھا، ایسے ہی مجھے بھی واپس بھیج رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب واپس پلٹنے کا کہا تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں حاملہ ہوں، مجھے زنا سے حمل بھی ہو چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ، واپس چلی جاؤ، حتیٰ کہ تم یہ بچہ جنم دے دو تو پھر میرے پاس آ۔ تو وہ چلی گئی، بچہ جنم دینے کے بعد پھر، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ 7-8 مہینے وہ کب آئی ہے، کتنی جو ہے وہ دیر کا حمل تھا، کوئی وضاحت نہیں۔ اب وضاحت اس بات کی تو ہے کہ اس نے بچے کو جنم دیا اور پھر آ کر کہتی ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اتنی دیر جو ہے وہ خلش ہے اس کے اندر، ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے، اندر ہی اندر اس کو پریشانی ہے، پشیمانی ہے۔ توبہ کی جو ہے وہ 3 شرطیں ہیں نا، ایک تو ہے کہ فوری طور پر اس گناہ کو ختم کرے، چھوڑ دے، اور پریشان ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تو اب یہ پریشانی ہے بار بار کہ میں کر بیٹھی ہوں، اس کے کیسے جو ہے اس کا اپا کیسے ہو، کیسے جو ہے وہ اس سے رجوع ہو جائے۔ تو توبہ کے لیے بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ 7-8 مہینے جتنے جو ہے وہ جتنے مہینے، یعنی پہلے جب آئی ہے اس کے بعد کم کم اتنے تو ہوں گے، 9 مہینے پورے کیے اس نے، اس کے بعد پھر آئی بچہ جنم دے کے آئی، تو آ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا نبی اللہ ھذا قد ولدت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، میں نے جنم دے دیا ہے اور یہ بچہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاذهبی فاضعیہ حتی تفطمی، بھائی جاؤ چلی جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ دودھ چھڑا دو۔ اب دودھ چھڑانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دودھ کتنی دیر تک پلاؤ؟ 2 سال، حولین کاملین، حولین کاملین، 2 سال جو ہے وہ دودھ، مدت رضاعت قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ 2 سال ہے۔ 3 سال کیا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو 2 سال
حولین کاملین 2 سال، اس سے پہلے کوئی چھڑانا چاہتا ہے میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی دونوں جو ہے اپنی رضامندی سے چھڑا سکتے ہیں۔ بیوی پلانا چاہتی ہے دودھ اور خاوند چھڑانا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بیوی چھڑانا چاہتی ہے اور خاوند پلانا چاہتا ہے، یہ بھی نہیں۔ لمن ارادہ یتم الرضاع، اللہ نے فرمایا کہ حولین کاملین 2 سال پورے، جو پوری مدت رضاعت چاہتا ہے تو وہ 2 سال پورا پلائے، لیکن جو پہلے چھڑانا چاہتا ہے تو پھر رضامندی سے چھڑا سکتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں کہا کہ دونوں رضامندی کے ساتھ؟ کیا کون بتائے گا؟ جو شادی شدہ ہے، کہ غیر شادی شدہ بھی ہے؟ ہاں کون بتائے گا؟ کیوں جو ہے وہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے دودھ چھڑانے میں؟ ہاں طارق بھائی، ہاں صداقت بھائی۔ نفلی روزے بنا شوہر کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی۔ ہاں نفلی روزے بنا شوہر کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی۔ نفلی روزے کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں طارق بھائی، سمجھ نہیں آئی یہ کی بات ہوئی، سمجھ نہیں آئی بھائی۔ دیکھیں، دودھ پلانا ہے، بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا کہ وہ ہے 2 سال۔ 2 سال صحیح ہے۔ اس سے پہلے چھڑایا جا سکتا ہے کہ لیکن دونوں کی رضامندی کے ساتھ۔ ہاں جی، یعنی بیوی پلانا چاہے تو بیوی پلانا چاہتی ہے اور خاوند کہتا ہے کہ نہیں بھائی بد پلاؤ، آپ چھڑا دو۔ ہاں جی، ایسے نہیں ہو سکتا، دونوں رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ چھڑائیں۔ کیوں؟ کیوں تو نال دسیا ہے لیکن ذکر ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جب بعض اوقات جو ہے وہ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ دودھ پلاتی بھی رہیں تو ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ کیا ہے، جب تک دودھ پلایا جائے حمل نہیں ہوتا۔ جب تک دودھ پلاتی رہے عورت کو آئندہ اگلا نیا حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ تو یہ جو آج کل کرتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، یا وقفہ کرو، وقفے کے لیے وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ٹانکے لگواتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرواتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ دودھ 2 سال دودھ پلا دیں، بعد ختم، خود بخود وقفہ ہو جائے گا، خود بخود جو ہے وہ وقفہ، یہ بڑا اچھا جو ہے وقفہ۔ تو اس لیے جب تک اب اگر پہلے اس کی خواہش ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہو تو دونوں جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ چھڑا دیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ پھر آتے ہیں ہم واقعے سے قصے کی طرف، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بچہ جنم دے دیا ہے، آپ نے کہا بھائی جاؤ، چلی جاؤ، اب جا کے اس کو جو ہے وہ دودھ پلاؤ حتیٰ کہ یہ دودھ چھڑاؤ۔ یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ دودھ چھڑاؤ گے تو یہ کھانا لگ جائے گا، اور دودھ کب چھوڑے گا وہ؟ جب کھانے لگے گا۔ جب کھانے نہیں لگے گا تو دودھ نہیں چھوڑے گا، بھوک لگے گی تو اس نے نہیں ماننا ہے۔ تو دودھ کے درمیان آہستہ آہستہ جو ہے وہ، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جلدی اس کو کھانے کا بھی جو ہے وہ ساتھ لگا دیا، اور روٹی جو ہے وہ پکڑا دی اور پکڑا کے لے آیا۔ بہرحال روایت کے اندر میں نے تو نہیں پڑھا، پھر اس کو اور جو ہے کتابیں دیکھ لیں گے، اگر ہوا تو پھر بیان کر دیں گے۔ تو اس حدیث میں جو ہے، اس روایت میں تو یہی ہے کہ اس نے آیا تو بچے کو دودھ چھڑا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا، فی یدہ کسرۃ خبز، قالت، آگے کہنے لگی یا نبی اللہ ھذا قد فتنتہ، اللہ کے رسول ہم یہ دیکھیں میں نے اس کو دودھ بھی چھڑا دیا ہے، یہ اب کھانے لگ گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اس کو ضرورت نہیں ہے، میرے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ کھانا کھا لے گا، روٹی کھائے گا تو اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصبی فدفعہ الی رجل من المسلمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو کہا بھئی یہ لو بچہ لے لو، اس کی پرورش تم نے کرنی ہے، اور فامر بہا فحفر لہ حفرا، آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، وہاں پہ جا کے گڑھا کھودو، ٹھیک ہے، گڑھا کھودو، اس میں اس کو رکھو اور اس کو جو ہے وہ اس کو رجم کر دو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہے وہ اس کو جب یہ حکم دیا گیا وہ چلے گئے، لے گئے، تو اب لوگ رجم کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، انہوں نے جب اس کو مارا ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی کا چھیٹا پڑا اور انہوں نے کوئی بات کی ایسی نازیبا بات جو نہیں ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی جانب سے، تو انہوں نے کہی۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، تو اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو بس انسان ہی ہے، بھائی انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے وہ رجوع کر رہا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے، اگر خالص اور سچی توبہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ بندے سے معافی مانگتا ہے تو ہمیں ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کرنا چاہیے، باقی اس کا معاملہ، اندر کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے کہ دل کے اندر کیا ہے بھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی اس کو نامناسب سمجھا، جو اس کے سر پہ جو ہے پتھر مارا اور لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا خالد بن ولید، ٹھہر جو خالد بن ولید، ٹھہرو خالد، کیا کر رہے ہو، لا تسبہ، اس کو گالی مت دو، اس کو برا بھلا مت کہو، کیوں، فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو تابہ صاحب مکس لغفر لہ، کہنے لگے کہ اگر اس نے ایسی اچھی توبہ کی ہے، وہاں پہ اس حدیث پہ تو ماعز والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں کہا تھا کہ اگر اس کو ایک روایت میں آتا ہے اہل مدینہ پہ یا قوم کے اندر جو ہے 70-80 بندوں پہ اس کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے، تو اس میں آیا کہ اگر وہ ٹیکس دینے والا جو لوگوں کا حرام مال کھاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ اس کو بھی کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ فَعَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدُفِنَ۔ بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو جا کے دفن کر دو۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جو پہلے ایک مرد کا واقعہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے توبہ کا، اب یہ عورت کا ہے۔ اس واقعے سے ہم چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ولد زنا ہے، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کی جو نسبت ہے کس کی طرف کی جائے گی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں، اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس پر کوئی تان و تشریح نہیں ہوگی، اس بچے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچہ لے کر کس کو دیا پرورش کے لیے؟ صحابی کو دیا ہے کہ اس کی پرورش کرو، اس کو ایسے نہیں چھوڑا۔ اب ظاہر بات ہے جب اس کی پرورش اس طریقے سے ہوگی جو شریعت چاہتی ہے تو اس کے اوپر کوئی کدغن نہیں لگائی جائے۔ تو یہ اس کو کہنا کہ تم حرامی ہو، یہ لفظ جو ہے ہمارے یہاں عام ہے، ہاں یہاں پہ لفظ جو ہے نا، یہ عربی جو لوگ ہیں یہ گالی میں کہتے ہیں انت حرامی، حرامی کا معنی چور ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے حرامی کا معنی کیا ہے؟ ولد زنا، تم زنا کے بچے ہو۔ تو یہ لفظ، یہ گالی جو ہے، یہ ایسے لفظ جو ہے وہ کسی کے بارے میں بولنے جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے اگر وہ ولد زنا ہو بھی، زنا کا پیدا شدہ بچہ ہو بھی، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کی ماں کا، قصور تو اس کا جو باپ تھا جس نے غلط کام کیا ہے۔ اب یہ عورت جو ہے اسلمی خاندان کی، غامدی خاندان کی جو عورت ہے، یہ توبہ اس نے کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، نبی علیہ السلام کی زبان سے ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی جائے گی، اور اس کا جو بچہ ہے اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی جائے گی۔ ہم تو ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اچھی نظروں سے ہی ہمارا معاشرہ اس کو دیکھتا، اور اگر پاکستان میں بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں ایسے جو یتیم خانے بنے ہوئے ہیں جہاں مثال کے طور پر، یا بلکہ مثال کے طور پر کیا بہت سارے ایسے واقعات ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں پہ وہ کر کے بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے دن کا ہوتا ہے جو ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں یا کہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ چاہتا ہو کہ بھائی اس کو کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سب کچھ ہے تو وہ ہاسپٹل کے دروازے میں چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی رکھوالی کر لے گا، لے جائے گا، یا جو ہے وہ یتیم خانے میں دے جاتا ہے جا کے۔ لیکن جو ایسے ہوتے ہیں جو کیا چاہتے ہیں پتہ نہ لگے، وہ جو ہے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں پھینک جاتے ہیں،
ایسے بھی واقعات ملے ہیں, ایسی ویڈیو بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. تو یہ اس کے ساتھ, اس بچے, آنے والے بچے کے ساتھ زیادتی ہے. اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے, تم سے جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے ایسا معاملہ ہو گیا ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ سے توبہ کرو, رجوع کر لو, لیکن اس بچے کو نقصان مت پہنچاؤ. شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ نہ اس کی ماں کو, اس کے باپ کو, کہ وہ جو باپ یا ماں جو بھی ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نقصان پہنچائے, بلکہ اس بات کا حکم ہے کہ اس کی اچھی پرورش کی جائے. اور عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس کے اوپر طعن و تشریح مت کریں, اس کے اوپر طعن و تشریح مت کریں. اور ایک اور جو ہے یہاں پر مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے, اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو شخص زنا کر بیٹھتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی کڑگر نہیں ہمیں لگانی چاہیے, اس کو بھی طعن و تشریح ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو انہوں نے کوئی نازیبہ الفاظ بولے تھے کہ ایسا گندا خون جو ہے وہ میرے اوپر گر گیا ہے, اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بولے تھے, تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی برداشت نہیں کیے اور کہا کہ بھائی تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے ایسی توبہ کیا کہ اگر ٹیکس لینے والا, حرام کھانے والا بھی ایسی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا. تو دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو زنا کر بیٹھا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایسا الفاظ نہیں بولے جائیں گے. وہ پہلے بھی ہم نے درس میں کہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ بیچارہ نیک کام کرنے شروع کرتا ہے, پہلے اچھا نہیں تھا, وہ اچھا بن جاتا ہے, تو پھر اس کو لوگ اچھا نہیں رہنے دیتے. ہاں 200 چوہے بلی حج کو کیا کہ کھا کے حج کو چلی, کہ 100 کھا کے 100 کھائے 200 کھائے. بھائی بلی کا کام ہے چوہے کھانا, کیا ہو گیا اس کو؟ ہاں اگر اس نے کھانے چھوڑ دیے ہیں, اس کو گوشت اچھا ملنا شروع ہو گیا تو اس کی کوئی بات نہیں ہے. ایسے انسان اگر غلطی کرتا رہا ہے, اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے, اللہ کا خوف آیا, ڈر آیا, اس کی وجہ سے اس نے وہ غلط کام چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے, تو آنے دو اس کو. کیوں اس کو روک رہے ہو؟ کیوں اس کے اوپر طعن و تشریح کے تیر برسا رہے ہو؟ کیوں اس کو جو ہے وہ پھر چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ پلٹ جائے اس کے واپس اسی راستے میں؟ نوجوانی کی عمر میں اگر وہ داڑھی صحیح رکھنا چاہتا ہے تو اس کو مت کہو کہ سکھوں کی طرح داڑھی رکھی. اگر اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہیں, آدھی پنڈلی پہ سلوار اس نے کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر, تو مت اس کو کہو کہ تم نے چھوٹے بھائی کی سلوار پہنی, کیا کپڑا نہیں ملا تھا, کپڑا کم ہو گیا تھا, آگے جو ہے آپ دریا کراس کرنے لگے ہو. ایسی جو ہے وہ باتیں ہم نے خود سنی ہیں. تو یہ باتیں اس کو واپس پلٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں. شیطان تلبیس ابلیس ہے, شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس پلٹائے, وہی واپس گناہ کرے. تو اس لیے ایسا عمل کر کے اگر کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بہت خوشی ہوتی ہے, جیسا آپ حدیث پہلے سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے بندے اگر تو ابن آدم بات سن, اگر تو سارے گناہ اتنے گناہ لے گیا کہ ساری زمین بھر کے لے آیا, لیکن شرک نہ کیا ہوگا, سارے پوری زمین, کتنی زمین ہے آپ, ساری کی ساری گناہوں سے بھری ہوئی آسمان تک جو ہے اس کا ڈھیر لگا ہوا, شرک تو نے نہیں کیا تو میں بخشوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں مجھے, میں تیرے گناہ بخشوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ بخشوں گا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے, پھر گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہم انی اذنبت ذنبا, اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں, فاغفر لی, مجھے معاف کر دے, فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف فرمائے. مجھے پتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے, عالم عبدی, میرے بندے کو علم ہو گیا ہے, فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, میں تو گناہ کو میں ہی معاف کرنے والا ہوں, گناہ میں معاف کرنے والا ہوں. تو وہ گناہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اس لیے اگر اس نے گناہ کر لیا ہے اس کو ہم طعن و تشریح جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس سے ایک اور جو ہے وہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر
کسی سے ایسا گناہ ہو جائے جس پر حد لاگو ہوتی ہے، جس پر کیا ہے حد لاگو ہوتی ہے، تو وہ حد اس وقت لگے گی جب یا تو وہ اعتراف کر لے خود، یا خود اعتراف کر لے، یا پھر گواہیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر 4 مل جائیں، اگر زنا ہے تو 4 گواہیاں مل جائیں تو پھر، یا پھر اگر چوری ہے تو اس کی کوئی گواہی مل جائے، ثابت ہو جائے، اس کا ثبوت مل جائے تو پھر اس کے اوپر حد ہوگی. جیسا کہ یہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراف تھا، اور اسی طرح اس خاندان کی، غامدی خاندان کی جو عورت ہے، اس کی جو اس نے بھی آ کر اعتراف کیا، تو پھر یہ اس صورت میں اس پر حد لگ سکتی ہے. تو اس لیے یہ بات بھی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر قرض نہیں لگانی چاہیے. اگر وہ زنا سے بچہ ہے پیدا ہو چکا، اس کو بھی اس کی پرورش اچھی کرنی چاہیے، اور حد اس وقت لاگو ہوگی جب زنا کا اعتراف کرتا ہے اس کا، یا اس کے اوپر گواہ ہے. اور ایک اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھے کہ حد لاگو کون کرے گا، حد لاگو کون کرے گا، لگائے گا کون؟ یہ اعتراف کر رہی ہے. اب کوئی آج اگر آ کے اعتراف ہمارے سامنے کرتا ہے، میرے سامنے اعتراف کرتا ہے آ کے، مولوی صاحب ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور میں نے واقعی یہ کیا ہے، تو کیا ہم جو ہے اس کے اوپر حد لاگو کر دیں گے؟ نہیں بھائی، ہم حد و لاگو نہیں کریں گے. اس کو کہیں گے بھائی تو نے کر لیا تو اب معاملہ تو اللہ کے شکر ہوتا ہے، لوگوں کو مت بتاؤ. پردہ ڈلا ہوا تھا نا، اللہ ان اللہ حیی ستیر، اللہ بڑا جو ہے وہ حیا والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے. اگر تجھ سے کوئی کام ہو گیا ہے، تجھے تیرے کاموں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو کیوں اس کو باہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو جو ہے فاش کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا. اب اندر ہی اندر دیکھیں نا، اس کی جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی، قحط کا دور ہو گیا، بارش مانگنے کے لیے، استسقاء کے لیے میدان میں آ گئے، اللہ سے استسقاء کی، بارش کی دعا کی. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ کیسے بارش دوں، تیرے اس مجمع میں جو لوگ ہیں تیرے ساتھ، ایسا شخص ہے جس نے اتنے برسوں سے جو ہے وہ میری بات رد کی ہوئی ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے. ہاں تو پردہ پوشی تھی نا، یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا. اچھا، تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ آج پردہ فاش ہو، آج معاملہ خراب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، کون ایسا شخص ہے وہ 40 سال سے جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس بندے کو تو پتا چل گیا کہ میں ہوں. اب وہ باہر نکلنے کے، موسیٰ کہہ رہے ہیں باہر نکل، سامنے آؤ. اس نے کہا کہ معاملہ تو خراب ہے، اب پتا مجھے تھا کہ یا اللہ کو پتا ہے، اللہ نے بتایا موسیٰ کو. اب اس نے اندر رابطہ کر لیا، ڈائریکٹ کال ملائی ہاں اللہ سے. اللہ اتنی دیر ہو گئی ہے پردہ پوشی کرتے ہوئے، اتنا پردہ، آج مجھے ذلیل نہ کر، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، کچھ نہیں کروں گا، جو کچھ تھا معاملہ ختم. آج کے بعد موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ کو بھی بارش آ لیا، جاؤ چلے جاؤ وہاں سے، بارش بھیج رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ایک بندہ ہے اس کی وجہ سے بارش، کہا اسی کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں، اسی کی وجہ سے. اچھا تو پھر وہ بتا ہی دو کون ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب 40 سال گناہ کرتا رہا ہے، میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، آج اس کو جو ہے وہ راز فاش ہو جائے گا؟ نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر اس کو پردے میں رہنے دو، تو رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، رب سے جو ہے وہ تعلق جوڑ لو، اندر ہی اندر رب کے ساتھ معاملے کو سیدھا کر لو، معاملہ ختم ہو جائے گا. ہاں اگر قاضی کے پاس عدالت میں جا کے اعتراف ہوتا ہے تو پھر حد لگے گی. اگر ویسے مولوی کے پاس چلے جاؤ، ویسے جو ہے وہ کسی کے پاس جا گئے تو حد نہیں ہوگی.
حد اسی صورت میں ہے کہ جب وہ محکمے میں چلا جائے، عدالت میں چلا جائے، جیسا کہ اس عورت نے اور مائع حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے، اور نبی علیہ السلام ہی عدالت ہے نا اس وقت، اسی وقت گورنمنٹ تھی نا، نبی علیہ السلام حکومت تھے، تو آپ نے جو ہے وہ پھر آرڈر دیا کہ جاؤ بھی لے جاؤ اس کو، اور جا کے، اور ایک اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور اس کو اس کے اندر رکھا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ بے پردگی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، کہ اس کے اندر جو ہے وہ رہے اور آگے جو ہے ادھر ادھر جائے کہ وہ کپڑے وغیرہ جو ہے وہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں، اور ایسے اعمال سے بچا کے رکھے جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے، جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں مسلمان اللہ ان کی جو ہے ان سے شفائے نصیب فرمائے۔ آج کل رات ہمارے استاد محترم شیخ ربیع ہادی مدخلی رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تھے، اور کو فجر کی نماز کے بعد ان کو جو ہے وہ مسجد نبی میں جنازے کے بعد دفنایا گیا بقیع کے اندر۔ اللہ ان کے گناہ بھی معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سوگوار جو ہیں ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کو صبر ضمیر عطا فرمائے، مسلمانوں کو انہوں نے جو لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ۔